تھی آپ نے یہاں نوافل ادا کی، تو میری طرف سے تمام حجاج کرام کو مقبول و منظور عمرہ مبارک۔ حجاج کرام، اب جو ہمارے اپنی زیارت ہے وہ ہے غزوہ خندق، اسلام کا تیسرا غزوہ۔ پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، اس کے جو متبادل، اس کے جو مقابلے میں غزوہ ہوا غزوہ احد۔ اسلام کا جو تیسرا غزوہ ہوا وہ تھا غزوہ خندق۔ خندق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گڑھا کھودنا، اور اس غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں حضور خود موجود ہو، اس جنگ کے ساتھ غزوہ لگایا جاتا ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، تو کفار کو خاطر خواہ کہیں سے فتح نہ ملا، تو کفار نے چاہا کہ اب مدینہ شریف پر جا کر حملہ کرتے ہیں، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام نیست و نابود ہو جائے گا۔ مگر ان کو کیا خبر تھی کہ وہ کس ہستی سے لڑنے جا رہے ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے جا رہے تھے۔ حضور کو پتا چلا کہ کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے، تو حضور نے تمام اصحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے، تو اب اس سے جنگ کیسے لڑی جائے؟ تو تمام اصحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اپنا اپنا مشورہ دیا۔ اسی میں تھے ایک ضعیف صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جب فارس میں جنگ لڑی جاتی ہے تو ایک خندق کھودتے ہیں جس میں ہم بھی محفوظ رہتے ہیں، ہمارا ساز و سامان بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو حضور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا۔ حضور نے خندق کھدوانے کا حکم دے دیا اور 3 میل لمبی خندق کھدوا دی، اور ہر صحابی کے حصے میں 40 فٹ آئی خندق، اور حضور بھی ان کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اور حضور کے حصے میں بھی 40 فٹ آئی خندق۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی غزوے میں حضور کے کئی معجزات پیش آئے۔ میں ہر وقت حضور کے پاس رہتا، اس لیے پاس رہتا کہ میں حضور کے معجزے جمع کر سکوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کھدائی میں مصروف تھے کہ ایک چٹان آ گئی سامنے سے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم نے لاکھ کوششیں کی پھر بھی نہ ٹوٹی۔ ہم گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، ہم نے لاکھ کوششیں کی ہیں پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ آئے اور حضور نے 3 ضربیں لگائی اور وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے 3 ضربیں لگائی، 3 نور نکلے، 3 روشنیاں نکلی۔ حضور نے جب پہلی ضرب لگائی، پہلا نور نکلا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور کس چیز کا؟ حضور نے جب پہلی ضرب لگائی، پہلا نور نکلا۔ حضور نے فرمایا، مسلمانوں تم کو یمن کی فتح مبارک ہو۔ اور دوسری ضرب لگائی، دوسرا نور نکلا۔ حضور نے فرمایا، مسلمانوں تم کو شام کی فتح مبارک ہو۔ اور تیسری ضرب لگائی اور وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، مسلمانوں تم کو فارس کی فتح مبارک ہو۔ تو صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اب تو یہ جنگ ہم کسی صورت میں ہار ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی غزوے میں کچھ دن کا فاقہ ہو گیا۔ مسلمان جتنا ساز و سامان لے کر آئے تھے، کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنا فاقہ ہو گیا کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے جو جانور لے کر آئے تھے، گھوڑے لے کر آئے تھے، وہ بھی مرنے لگ گئے، اتنا فاقہ ہو گیا۔ اسی میں تھے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بھوک نے اتنا شدید تنگ کر دیا، اتنا سخت تنگ کر دیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک چھپانے کے لیے پیٹ پر پتھر مارتے کہ کہیں صحابہ کو پتہ نہ چل جائے، کہیں حضور کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگتی ہے۔
تعالیٰ عنہ بھوک چھپانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، پھر بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نے اتنا شدید تنگ کر دیا، اتنا سخت تنگ کر دیا کہ میں نے بھوک چھپانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا، پھر بھی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ حضور نے جب ان کا یہ حال دیکھا، حضور کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ حضور نے جب اپنا کرتا مبارک اتارا تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے مالک بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے، یہ صرف صحابہ کے لیے سبق تھا۔ اسی غزوے میں صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے، حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے، صرف دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ آج جو ہمیں دین ملا، اسلام ملا، سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے ملا، آج ہمیں کوئی قربانی ادا کرنی نہیں پڑی۔ جو آج ہمیں کھانے میسر ہیں، یہ اس وقت کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملا کرتے تھے جو آج ہم کھانے کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم اسلام سے غافل ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آج میں نے حضور کا یہ حال دیکھا کہ حضور نے بھوک چھپانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، آج مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں کیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے ہمارے گھر میں آدھا کلو جو کا آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر جا رہی ہیں کہ آج میں حضور کو دعوت کرنے جا رہا ہوں، حضور میرے گھر میں آئیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کو دعوت کرنا چاہتا ہوں، آج آپ میرے گھر میں۔ حضور نے فرمایا جا جابر تو کھانے کا انتظام کر، ہم آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر آ رہے ہیں کہ آج میرے گھر میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ حضور اپنا لشکر لے کر آتے ہیں، بعض لکھتے ہیں 1500 کا لشکر تھا، بعض لکھتے ہیں 3000 کا لشکر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی لشکر دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آج ہم حضور کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے، حضور کے سامنے شرمسار ہو جائیں گے۔ ہم نے تو مشکل سے 6 سے 10 آدمیوں کا کھانا بنایا، یہاں تو حضور 3000 کا لشکر لے کر آ گئے، اب کھانا ہم کیسے پورا کریں۔ تو صحابہ کرام کی بیویاں بھی کیسے نیک ہوا کرتی تھی، ایمان والی ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے جابر تو پریشان کیوں ہوتا ہے، جو 3000 کا لشکر لے کر آیا ہے وہ کھانا خود پورا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو مشکل سے 6 سے 10 آدمیوں کا کھانا بنایا، آپ تو 3000 کا لشکر لے کر آ گئے، اب کھانا ہم کیسے پورا کریں۔ حضور نے فرمایا جا جابر تو کھانا لے کر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آتے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں اور اپنی سفید چادر مبارک اوپر ڈال دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں 100 200 300 کی ٹولے بنا کر آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام ٹولے بنا کر آتے ہیں، حضور خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، حضور نے مجھے فرمایا ہے جابر تو بھی کھانا کھا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسا کھانا کبھی نہ کھایا تھا جو میں نے حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حضور جب جانے لگے، حضور نے فرمایا جابر تقسیم کرتے رہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دن سوچتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اس چادر کو تو اٹھاؤں، اس چادر کے نیچے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی چادر اٹھاتے ہیں، کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے چادر اٹھا لی، کھانا ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جابر اگر تو قیامت تک اس چادر پر اٹھاتا، قیامت تک دنیا کھاتی رہتی، مگر یہ کھانا کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو انہیں چادر اٹھا لی، کھانا ختم ہو گیا۔ تو اسی غزوے میں 40 دن کا محاصرہ چلتا رہا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آسمانی عذاب نازل کیا، کفار نیست و نابود ہو گئے تھے، کفار بھاگ گئے تھے۔ اس غزوے کو غزوہ خندق، غزوہ احزاب اور جبل صلہ کہا جاتا ہے، اور اسے 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے، اسے 5 مساجد بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں 3 میل لمبی خندق کھودی گئی تھی، اور غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے قبیلوں نے آ کر یہاں حملہ کیا تھا، اور جبل صلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑی کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی تھی
اس پہاڑ کا نام جبل صدا ہے۔ اور سبع مساجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں جنگ کے دوران صحابہ کرام کے خیمے تھے اسی جگہ پر ترکی حکومت نے زیارات کے لیے چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی ہے۔ ابھی جیسے ہم یہ اشارہ کراس کریں گے تو آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں کہ پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، کریم کلر کی مسجد ہے، جسے مسجد فتح مسجد رسول کہا جاتا ہے۔ مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضور نے مسلسل 3 دن تک رو رو کر فتح کے لیے دعا مانگی، اور مسجد رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جنگ کے دوران حضور کا خیمہ تھا، حضور نے یہاں بیٹھ کر پوری کمان سنبھالی تھی۔ مسجد فتح جسے مسجد رسول کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک مسجد ہے نیچے کعبہ نما مسجد ہے، کالے پتھروں والی مسجد ہے، مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی بالکل آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد جسے مسجد فتح مسجد رسول کہا جاتا ہے۔ نظر آ رہی ہے سب کو؟ پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد۔ پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد، کریم کلر کی مسجد جسے مسجد فتح مسجد رسول کہا جاتا ہے۔ مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضور نے مسلسل 3 دن تک رو رو کر فتح کے لیے دعا مانگی تھی، اور مسجد رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جنگ کے دوران حضور کا خیمہ تھا، حضور نے یہاں بیٹھ کر پوری کمان سنبھالی تھی۔ نظر آ رہی ہے سب کو؟ ابھی نیچے دیکھیں گے سامنے وہ قبر نما مسجد ہے، سیدھی سی کالے پتھروں والی قبر نما مسجد۔ یہ مسجد مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا۔ یہ سامنے نیچے دیکھیں، نظر آ رہی ہے؟ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، یہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا۔ دونوں خیموں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی جس کا نام رکھ دیا گیا جامع الخندق، جامع الخندق۔ ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں کہ ان کی چھت والی لوہے کی چھت والی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا۔ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ابھی جیسے ہم ٹرن کر رہے ہیں آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں کہ پہاڑی پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، گول دروازے والی مسجد ہے، سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا، اور اسی کے پیچھے 4 دیواریں ہیں لوہے کی گرل لگی ہے، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا، وہ بھی اسی کے میں موجود تھا۔ جج گرام یہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ بالکل بند ہیں، یہاں بالکل نوافل نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ بالکل بند ہیں، تالے لگے ہوئے، یہاں نوافل بالکل نہیں ہے۔ صرف 5 منٹ کے لیے آپ کو نیچے اتاریں گے، آپ نیچے کھڑے ہو کے تسلی سے زیارت کریں، صرف 5 منٹ۔ یہ مساجد جتنی بھی ہیں بالکل بند ہیں، تالے لگے، صرف 5 منٹ کے لیے نیچے کھڑے ہو کے آپ نے تسلی سے زیارت کریں، صرف 5 منٹ۔ Saya bukan